کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر معافی صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہم سب کے پروردگار، اے ہم سب کے پالنہار، اے ہم سب کے کردگار، تیری مبارک بارگاہ میں تیرے عطا کردہ عظیم شان مہینے رمضان کے 27ویں روزے کی مناجات افطار میں حاضر ہیں۔ ہزاروں معتکفین اس وقت تیرے پاک گھر میں موجود ہیں، اور مدنی چینل پر کون کون نہ جانے کہاں کہاں کس طرح سے ہاتھ اٹھائے حاضر ہے۔ اے کریم پروردگار، تیری نعمتوں کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے، ہم شکر نہیں ادا کر پاتے، کاش کہ اس بات کا غم بھی ہو۔ اے اللہ، تو نے عظیم مہینہ رمضان عطا فرمایا، بخشش کے پروانے بٹتے رہے، بٹ رہے ہیں، اور جب تک یہ مبارک مہینہ ہے بٹتے رہیں گے۔ اے کریم، اے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے کردگار، ہم پر بھی رحم فرما، ہم پر بھی کرم فرما، ہم پر بھی فضل فرما، ہم پر بھی دیا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں بھی معافی کی نعمت عطا فرما، بخشش کی بھیک عطا فرما، مغفرت کا انعام عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، اگرچہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے، یہ روزے، یہ تراویح تیری توفیق سے الحمدللہ رب العالمین ان کی بجا آوری کی صورتیں تو بنی ہیں، مگر اخلاص سے خالی، کاش کہ فقط تیری رضا کے لیے اس کے صحیح طریقے کے مطابق، اس کی روحانی کیفیت کے مطابق اس کو ہم سر انجام دے پاتے، مگر وہ صورتیں بن نہ پائی۔ اے اللہ، ہم شرمندہ ہیں، 27 روزے بیت چکے ہیں۔ اے کریم پروردگار، مبارک شب جو گزری ہے، عین ممکن ہے کہ وہ شب قدر ہو۔ اے پروردگار عالم عز و جل، یقیناً اس میں تو نے نہ جانے کتنوں کو بخشا ہوگا۔ پروردگار، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، اے اللہ کہیں ہم محروم نہ رہ جائے، اے اللہ کہیں ہم محروم نہ رہ جائے۔ اے کریم پروردگار، ہم پر کرم فرما دے، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں مغفرت کی بھیک عطا کر دے، ہمیں مغفرت کا انعام عطا کر دے۔ میٹھے محبوب کے رخ روشن کا صدقہ، آقا کی والضحیٰ کے مبارک چہرے کا صدقہ، واللیل کی زلفوں کا صدقہ، طٰہٰ کی جبی کا صدقہ، اے پروردگار علم نشرح کی مبارک سینے کا صدقہ، نورانی سراپے کا صدقہ، ہمیں مغفرت کا انعام عطا فرما دے، بخشش کی بھیک عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ 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 کے لیے جہنم سے آزادی عطا فرما کر جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرما دے، بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرما دے، بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرما دے۔ اے پروردگار عز و جل، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے عزیز و اقربا کو بخش دے، ہمارے دوست و احباب کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، بالخصوص ہمارے مرشد کریم دامت برکاتہ العالیہ کو درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت عطا فرما۔ مرشد کریم کی ہمشیرہ صاحبہ ہماری پھوئی ماں کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ شافعہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما دے۔ اے اللہ، یہ ہزاروں معتکفین اور نہ جانے مدنی چینل پر کون کون کہاں کہاں کیا کیا امیدیں، کیا کیا آرزویں، کیا کیا تمنائیں، کیا کیا دعائیں لے کر تیری جناب میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، نہ جانے کتنے کینسر کے مریض ہوں گے، ہائے ہائے، نہ جانے کتنے اس کیفیت کے حامل ہوں گے کہ اپنی زندگی کی گنتی کی سانسیں پوری کر رہے ہوں گے، کسی سے کھایا نہ جا رہا ہوگا، کسی سے پیا نہ جا رہا ہوگا، کوئی منہ میں غذا کا نوالا رکھ نہ پا رہا ہوگا، کوئی رکھ تو پا رہا
ہوگا مگر اس سے نگلا نہ جا رہا ہوگا، کوئی درد سے کروا رہا ہوگا، کوئی تکلیف سے چیخے مار رہا ہوگا، اے اللہ عز و جل کوئی وینٹیلیٹر پر ہوگا، کسی کے ساتھ آرتھورائٹس کا پرابلم ہوگا، کسی کا برین ہیمریج کا پرابلم ہوگا، کوئی شوگر کا مریض ہوگا جس کی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہوگی، کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوگا کہ ہائی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، لو ہو جاتا ہے تو کسی کام کے کرنے کا جی نہیں چاہتا، نہ جانے کون کون کہاں کہاں کس کس آزمائش میں، جسمانی بیماری میں، روحانی بیماری میں، قلبی بیماری میں، ذہنی بیماری میں، نفسیاتی بیماری کا شکار ہے۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، اے کریم پروردگار کرم کی نگاہ فرما دے، اے اللہ تکلیف میں مبتلا اشخاص ہیں، اے رب کریم مالی طور پر بڑے پریشان ہیں، غربت نے گھر کر رکھا ہے، عید سر پر ہے، بچے تمنائیں کر رہے ہیں، ان کو لے کر دینے کو کچھ نہیں ہے، نہ جانے کون کون کیا کیا آرزویں لے کر بیٹھا ہوگا، کوئی تو عیاشیوں میں اپنے پیسوں کو لٹاتا ہے، مگر کہیں پر تو یہ صورتحال ہے کہ اپنے ننھے منھے پھولوں کو ایک عید کا جوڑا لے کر دینے کی بھی ترکیب نہیں ہے۔ اے کریم پروردگار تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، تو کرم فرما دے، اے اللہ ان غریبوں پر، ان مسکینوں پر، ان ناداروں پر، ان آزمائش میں مبتلا اشخاص پر بھی کرم فرما دے، اور اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، آقا کے اہل بیت کے صدقے، آقا کے اصحاب کریم کے صدقے، آقا کی امت کے اولیاء کے صدقے، اے اللہ اس وقت زمین پر موجود ان علماء کے صدقے، ان اولیاء کے صدقے جو اس وقت مناجات افطار میں تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، الہ العالمین رمضان کے روزے، رمضان کے جانے پر غم کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں تجھ سے رحمت کی بھیک طلب کر رہے ہیں، اے اللہ ان نیک